الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک یہ بھی کرم کیا ہے کہ اس کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی رات بنائی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور آخری آسمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا، میں اس کو اولاد دوں۔ لیکن ہے افسوس، اس وقت ہم بازاروں میں ہوتے ہیں یا پارکوں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، یا چراغاں جلاتے ہیں یا پٹاخے بجاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ لیکن اب اس قوم نے پٹاخوں کی آوازیں تو بہت سن لی ہیں، اب اس قوم کو قرآن و سنت کی آوازیں سنانی ہے۔ اب اس قوم کو بدعت والے کاموں سے بچا کر مسجدوں کی طرف لانا ہے۔ یہ چراغیں جلانا اور پٹاخے بجانا جاہلیت کی رسمیں ہیں، اور اب ان ساری رسموں کو چھوڑنا ہوگا، اس وجہ سے کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اور اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، اور وہاں ظہر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور یہ رمضان المبارک کا بھی تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شعبان کے آخری عشرے میں دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کچھ اوقات اور وقت اور گھڑیاں ایسی ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم اپنے دل کے قبلے کو بھی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے قبلے کہیں اور طرف پھرے ہوئے ہیں تو ہم اس کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کا قبلہ رشوت اور حرام اور سود کی طرف پھرا ہوا ہے، اگر جھوٹ کی طرف پھرا ہوا ہے، تو یہ رات آ رہی ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات کو کھڑے ہو کر رب سے دعا مانگے کہ اے اللہ، میرے دل کے قبلے کو پھیر دے۔ تو نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کا قبلہ دے کر اس امت پر اپنا احسان فرمایا ہے، اور اپنے ادنا سے بندے پر بھی احسان کرتے ہوئے اس دل کو بھی اپنی محبت اور چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ لیکن چونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہم نے مانگنے کا طریقہ حاصل بھی نہیں کیا ہے، اور ہماری دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو موڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ دل سے جب آہ نکلتی ہے تو وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو آج رات برکت والی رات ہے، ہم 10 منٹ نکال کر
آئیں رب کی بارگاہ میں اور پیشانی سجدے میں رکھ کر دعا کریں کہ اے اللہ میں اب تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، میرا تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، میں نے 20 سال 40 سال 60 سال تیری نافرمانی کی ہے، اب میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے۔ رب کے سامنے ہم ایک آنسو تو بہائیں۔ فرمایا کہ مومن بندے کا ایک آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو آج رب نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم رات کو اٹھ کر رب کو منا لیں، رب کو راضی کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔